بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے متعلق ایک واقعہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، جزاک اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر غصہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر، گم کرنے والیاں تمہیں گم کریں، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے تغیر کو نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ منور کی طرف نظر ڈالی اور غصہ کے آثار دیکھ کر کہا، میں اللہ کے غضب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان ظاہر ہوتے تو تم ان کی پیروی کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے، جس کے نتیجہ میں تم سیدھے راستے سے بھٹک کر گمراہ ہو جاتے، اور حالانکہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میرا زمانہ نبوت پاتے تو وہ بھی یقیناً میری ہی پیروی کرتے۔ تشریح: گم کرنے والیاں تمہیں گم کریں اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے موت کے لیے بد دعا ہے، لیکن یہ ایک اہل عرب کا محاورہ ہے جو اپنے اصل معنی اور مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ایسے مواقع پر بولا جاتا ہے جب اپنے کسی بے تکلف دوست سے کسی کو تعجب کا اظہار مقصود ہوتا ہے، جیسے کوئی آدمی اپنے بے تکلف مخاطب سے ایسے کہے، ایسے موقع پر جب کہ وہ کسی ظاہری بات کو بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، یہ کہے کہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ یہ کھلی ہوئی بات بھی تم نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر یہود و نصارہ اور حکماء اور فلاسفہ کی کتابوں کی طرف بے ضرورت رجوع کرنا اور ان کی طرف التفات کرنا مناسب نہیں، بلکہ یہ گمراہی کی بات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کرے، عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔